قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ. محترم مشاہدین، الحمدللہ زوم میٹنگ پر ایڈک کی جانب سے یہ پروگرام بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات کے باوجود بھی ماشاءاللہ دعوتی فکر اور جذبہ اور اس کے لیے علماء کرام کو جمع کر کے ماشاءاللہ اس طریقے سے پروگرام چلائے جا رہے ہیں. اللہ اس میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. بہرحال جو سوال آیا ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے آخر کتنے علم کی ضرورت ہے، یہ سوال ہے. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا میدان دعوت میں اترنے کے لیے، دعوتی کام کرنے کے لیے کسی دینی ادارے سے یا کسی مدرسے سے فراغت ضروری ہے؟ اس طریقے سے بھی لوگ ایسا ہی سوال کرتے ہیں. ہم جو بھی جواب تلاش کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں ہو اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہو، منہج سلف کے مطابق ہو، صحابہ کے فہم کے مطابق ہو. اپنی منمانی سے یا اپنی سوچ سمجھ سے کوئی بھی جواب نہ ہو. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوتی کام یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے یقیناً علم کی ضرورت تو ہے بے شک. اس کی دلیل سورہ یوسف کی وہ آخری آیتوں میں سے ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، یعنی علم کی بنیاد پر. اب یہ علم کا معیار کیا ہے، کس حد تک علم ہونا چاہیے؟ علم تو ہونا ضروری ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں. قرآن نے کہا علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر علم ہونا ہے. اب علم کتنا ہونا ہے، کس حد تک ہونا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اب یہ سمجھنا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد عبد القیس آیا، آپ نے ان کا پرتپاک اچھے الفاظ میں استقبال کیا. اسے پتہ چلا کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حق میں اچھے کلمات کہیں اور شایان شان اس کا استقبال کریں، جیسے وفد عبد القیس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور کہا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوش آمدید. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہم باربع ونہاہم عن اربع، آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ
ایمان لاؤ، امرہم بالایمان باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ ہی نے ان سے سوال کیا اتدرون ما الایمان باللہ، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں بہرحال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ توحید، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بولے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں آئے گا تب تک اللہ پر ایمان بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کا مطلب یہ بتلایا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان باللہ میں یہ بات شامل ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو، یہ دونوں ملا کر ایمان باللہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور چونکہ جنگ کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا۔ اور جو 4 بڑی بڑی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اس زمانے میں شراب عام تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب کے برتنوں میں پینے سے اور شراب پینے سے منع کیا۔ تو بہرحال اتنا کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان باتوں کو تم اچھی طرح سمجھ لو، اور پھر اعلموہن واخبروہن من وراءکم، ان باتوں کو تم اچھی طرح جان لو اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو اس کی تعلیم دو، ان کے بارے میں خبر دو۔ بس یہی ایک کلاس چلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی تبلیغ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ لیکن بنیادی طور پر اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کے لیے سب سے پہلے صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ اتدرون ما الایمان باللہ، سب سے پہلے آپ نے ایمان باللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعوت کے کام کے لیے اسلام کے جو بقیہ 4 ارکان ہیں، یعنی مکمل اسلام کے 5 ارکان، ان باتوں کا علم ضروری ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ چونکہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ ان بنیادی باتوں کا علم دعوت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں کو ماننے سے شخص مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے اور ایمان کے، اسلام کے یہ جو 5 ارکان ہیں اس کو اچھی طرح مانتا ہے، جانتا ہے، تو بس کافی ہے۔ وہ شخص الحمدللہ وہ شخص دعوت کا کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہو تو اس کی تبلیغ کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اگر ایک آیت بھی ہمیں معلوم ہے تو اس کی تبلیغ کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مومن سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی آیتیں ان کو معلوم ہیں، چاہے بھلے سورہ فاتحہ ہی صحیح، سورہ اخلاص ہی صحیح، ان کا دوسروں کو میسج دینا، ان کی تعلیم دوسروں تک دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال دعوت کے کام کے لیے بنیادی عقیدے اور قرآن کی چند آیتوں کا علم کافی ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ بقیہ تفصیلات آپ ایسے دروس وغیرہ سننے سے اور قرآن کے گہرے مطالعے سے اور نماز تہجد کی پابندی کر کے اللہ سے دعا کرنے سے ساری باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے۔
تو یہی بنیادی بات ہے، دعوت کے کام کے لیے کسی بڑے ادارے کی فراغت ضروری نہیں ہے، اگر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لے تو فنعم وبہا، بہت اچھی بات ہے، کم سے کم اتنے علم پر جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایک چند آیتیں اگر کسی کو معلوم ہے تو اسی بنیاد پر دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک دوسری سوال شیخ کہ خواتین کس طرح دعوت کا کام کرنا چاہیے یا ان کے لیے کیا دائرہ کار ہے؟ ہاں، دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ خواتین دعوت کا کام کیسے کریں اور ان کا دائرہ کار کیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ماشاءاللہ اس میدان میں جہاں مردوں کا جذبہ دعوت کا دیکھا گیا، وہیں خواتین بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات بعض مرد حضرات سے بھی خواتین میدان دعوت میں آگے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر خواتین میدان دعوت میں اتر پڑیں تو مردوں سے زیادہ خواتین دعوت کا کام کر سکتی ہیں، بعض مردوں سے زیادہ۔ تو اس کی چند مثالیں اور یہ اس کا دائرہ کار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، خواتین کیا دعوت کا کام کریں یا نہ کریں، کیا دعوت کی ذمہ داری خواتین کے لیے بھی ہے؟ پہلے یہ سوال ہوگا اس میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت کا فریضہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے یہ فرض عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی دلیل کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ بہترین امت میں جہاں اس امت کے مرد حضرات شامل ہیں وہیں اس امت کی خواتین بھی شامل ہیں، تو اس لیے یہ کام مرد اور خواتین دونوں کا ہے۔ اس کی مزید وضاحت قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں دعوت اللہ کا کام ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھر میں اللہ کی جو آیتیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تلاوت کی جاتی ہیں، آپ ان کا تذکرہ سب کے سامنے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعوت کے کام کی ذمہ داری جہاں مردوں کی ہے وہاں عورتوں کی بھی ہے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط، کچھ حدود ضرور ہیں۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جیسے مرد حضرات میدان دعوت میں نکل کر کھلے انداز سے میدان میں پہنچ کر، بازاروں میں پہنچ کر، پبلک پلیسز میں پہنچ کر کھل کر جیسے دعوت کا کام کیے ویسے عورتیں کام کی ہوں، ایسا کبھی تاریخ اسلام میں دیکھا نہیں گیا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہی تھے، کیونکہ ان کو کھل کر دعوت کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا وہ سب کے سب مرد تھے۔ تو یہ کھل کر جو کام کرنے کا معاملہ ہے میدان میں آ کر، یہ مردوں کا کام ہے، عورتیں ایسا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو نبی بھی نہیں بنایا۔ البتہ حدود اور شرائط کے ساتھ دعوت کا کام عورتیں کی ہیں، دور اول میں بھی اور انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سارہ اپنی جگہ ایک داعیہ تھیں، تو حضرت حاجرہ اپنی جگہ ایک داعیہ تھیں۔ حضرت سارہ نے اپنی نماز کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کر کے اس بادشاہ کے سامنے جس نے ان کو قید کیا تھا اللہ کی عظمت کا احساس دلایا، اور اللہ رب العالمین کی مدد ان کو ہوئی
یہ خود حضرت سارہ کی جانب سے ایک دعوتی کردار تھا۔ حضرت ہاجر نے جہاں وہ زمزم کے پاس بیٹھی تھیں، وہاں جو بھی قبیلہ آیا، قبیلہ جرہم وغیرہ، ان کو حضرت ہاجر نے اسلام کی دعوت دی۔ اسماعیل تو بہت چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، آخر وہ لوگ اسلام بھی قبول کرے، اور انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی کی گئی۔ تو ان لوگوں کو شروع میں جو دعوت دینے والی تھیں وہ حضرت ہاجر ہی تو تھیں، تو کچھ حدود اور شروط کے ساتھ ایک محدود انداز میں وہ دعوت کا کام کرتی تھی۔ تو ایسے ہی حضرت آسیہ کا واقعہ مشہور ہے، انہوں نے فرعون کے دربار میں تہلکہ مچا دیا، باوجود بہت ساری تکلیفوں کے اسلام کی دعوت کو وہ نہیں چھوڑی۔ ایسے ہی حضرت مریم نے بھی اسلام کی دعوت پیش کی، لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کی۔ یہ سب اپنے اپنے کردار سے، اخلاق سے اور اپنے حلقوں میں دعوت دی ہیں۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی خواتین کا نام ابھر کر آتا ہے جو دعوت کے جذبے سے سرشار تھیں، جیسے حضرت ام سلمہ، حضرت ام عطیہ، ام سلیم اور حضرت خنسہ، یہ سب بہت بڑی داعیات تھیں، اور عاتکہ، ایسے سب خواتین ہیں یہ، ان کا نام بہت مشہور ہے، ام حکیم، ایسے کئی خواتین ہیں۔ یہ باقاعدہ بہت بڑی داعیات تھیں اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتی تھیں۔ اور اسی طرح ام شریک، ام شریک وغیرہ۔ البتہ دعوت کا کام کرنے کا دائرہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ خواتین اپنے ہی ہم جنس، یعنی خواتین ہی میں، مردوں میں نہیں، خواتین ہی کے درمیان دعوت کا کام کرے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ خواتین کا دائرہ کار خواتین ہی ہیں، خواتین کے حلقوں میں، اپنے ہی خواتین کے درمیان جو غیر مسلم خواتین ہیں، غیر مسلم لڑکیاں ہیں، غیر مسلم ہاسٹلز ہیں، یا اسی طریقے سے ہاسپٹلز ہیں، گرلز ہاسٹل ہیں اور لیڈیز ہاسپٹلز ہیں وغیرہ، اس میں جا کر وہ دعوت کا کام کر سکتی ہیں، یہ ان کا دائرہ ہے۔ غیر مسلم مردوں کو بھی مسلم خواتین دعوت دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی، یہ ایک سوال ہے۔ تو دے سکتی ہیں، مگر اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر عورتوں کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین سے یہ کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جب تم اسلام کی دعوت دینے والی ہو تو تم ڈٹ کر بات کرنا ہے، تم لچکدار آواز سے ہرگز گفتگو نہ کرو، ورنہ کوئی شخص جس کے دل میں شہوت کا مرض ہے کوئی برا ارادہ کر لے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ خواتین مردوں کو بھی دعوت دے سکتی ہے، مگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، سنجیدگی باقی رہے، اور پھر دعوت دینے والی خاتون بھی اپنی لچکدار آواز میں دعوت نہ دے، بلکہ کڑک آواز میں دلائل کی بنیاد پر وہ دعوت دے، تو اس طریقے سے وہ دعوت کا کام کر سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں چونکہ فتنے کا اندیشہ پہلے سے زیادہ ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تو چنانچہ ایسے ہی غیر معروف مردوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین دعوت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتنے کے موقع سے روک دیا ہے دعوت کے کام سے۔ اس لیے ہم خواتین جو بھی یہاں ہیں موجود، تو ان سے ہم نصیحت یہ کرتے ہیں کہ غیر معروف انجانے مردوں کو ہرگز وہ دعوت نہ دے، کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ البتہ کوئی نو مسلم خاتون ہے اور اسی کے وہ رشتہ دار ہیں غیر مسلم، گرچہ کہ وہ غیر محرم ہیں، لیکن پتہ ہے ان کے اخلاق کے بارے میں اور ان کی سنجیدگی کے بارے میں، تو ایسے غیر مسلم مردوں کو یہ نو مسلم خواتین اسلام کی دعوت دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تیسری بات خواتین کے دعوت کا کام کرنے میں یہ ہے
کہ خواتین اپنے مردوں کی اجازت کی پابند ہیں، اس سلسلے میں شوہروں کی اجازت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم یہ حدیث بطور دلیل لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے بھی مردوں سے اجازت لینے کی بات کہی، استأذنتکم نساؤکم، جب تمہاری عورتیں مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں، تو پتہ چلا کہ عبادت کے لیے مسجد جانے کے لیے مردوں کی اجازت لینا چاہیے، اور مردوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اجازت دیں۔ تو یہ بھی اسی پر ہم قیاس کرتے ہوئے سمجھیں گے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اطلاع میں ہونا ضروری ہے، یا گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں، بڑے گھر کے سسر ہیں، یا پھر اگر باپ ہو تو باپ ہیں، یا باپ نہیں کوئی بڑا بھائی ذمہ دار ہے تو وہ ان کی اطلاع کے ساتھ دعوت کا کام کریں، اس لیے کہ ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو یقین ہوگا، ان کو جذبہ رہے گا۔ دوسری بات اس سے بھی اہم یہ ہے کہ کہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس لیے دعوت کے کام کے لیے بھی اجازت اور اپنے ذمہ دار بر حضرات کے علم میں لانا یہ بھی ایک بہترین بات ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ آخر اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں خواتین کا دائرہ کار کے بارے میں۔ خواتین کا جو اصل میں دائرہ کار ہے وہ افراد سازی ہے، یہی سب سے زیادہ کامیاب بات ہے، اس معاملے میں وہ مردوں سے بھی آگے ہے۔ افراد سازی کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بیوی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے ختیجہ کا کردار رول ادا کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ختیجہ نے ساتھ دی، دعوت کے کام میں سب کچھ جٹا دیا، ایسے میں اپنے شوہر کو دعوت کے کام کے لیے تیار کروں اور دعوت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے واسطے تیار ہو جاؤں، ایسا رول ادا کرے۔ اگر کوئی ماں ہے تو خنسا کا رول ادا کرنا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسلام کی خاطر شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کی تمنا ظاہر کی، تو ایسے اپنے بچوں کو تیار کر کے شہادت کی راہ میں لانے تک بھی کوشش کرے، یعنی دعوت کی راہ میں اس قدر اپنے آل اولاد کو لگانے کی فکر ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ اصل کام ہے خواتین کا۔ اگر کوئی دلہن ہے تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جیسے حنظلہ کو ان کی بیوی نے پہلی رات ہی شب زفاف ہی میدان میں اتار دیا، تو دیکھیے کیسا جذبہ تھا خواتین کا۔ یہی اصل میں سپورٹ تھا، یہی اصل میں نصرت تھی، یہی اصل میں تائید تھی خواتین کی، جس کی وجہ سے مرد حضرات میدان دعوت میں وہ جٹ کر جم کر کام کرتے تھے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج کی خواتین اس معاملے میں سمجھتا ہوں اللہ سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، اس معاملے میں فیل ہے، اس لیے کہ بہت کم ایک آدھ کوئی ہوگی، مگر اکثر و بیشتر خواتین الٹا گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، کام کرنے والوں کو الٹا روکتی ہیں، بلکہ کام کرنے سے گھبرا کر کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور دنیا کی فکر اور دنیا کی خواہش زیادہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سب چیزوں سے بچ کر افراد تیار کریں۔ جو افراد خواتین کے ذریعے تیار ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے ان تقاریر سے، خطبوں سے، بیانات سے بھی وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو جملوں میں، ماں کے جملوں میں، یا کسی بہن کے جملوں میں، یا کسی بیوی کے جملوں میں، یا کسی عورت کے جملوں میں جو اثر ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کے رشتہ داروں کے حق میں، وہ اثر بڑے بڑے تقریروں میں بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال خواتین کا اصل کام یہ ہے، ينازعن الأسنة مصغيات۔ تو حضرت حسان بن ثابت بعض اشعار کہتے ہیں کہ اس دور کی خواتین کیسی تھیں، اس دور کی خواتین کیسی تھیں، کیسے اپنے شوہروں کو میدان دعوت کے لیے تیار کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا عجیب عجیب مناظر انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تلتمہن بالخمر النساء، وہ کہتے ہیں جب مرد حضرات اپنے گھوڑے لے کر واپس ہوتے میدان دعوت سے تو فوراً یہ ان کے گھوڑوں کو پوچھتی اور تیار کرتی، اور پھر فوراً میدان دعوت میں جانے کے لیے اپنے شوہروں کو تیار کر کے گھوڑوں پر سوار کر کے بھیجتی۔ ایسی خواتین تھی۔ تو خواتین کا اصل کام افراد سازی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور شیخ کوئی سوال ہے؟
سلامت اللہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بعض عیسائی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سارے معجزات کیے ہیں اور وہ بغیر کسی یعنی پاک پیدا کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح اگر جو کہتے ہیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ہاں، عیسائی حضرات کو بار بار یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ایسے معجزات ہیں جو کسی اور سے نہیں ہوئے، اور خصوصیت کے ساتھ ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے الوہیت کی دلیل ہے، ایسا سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں ان کو کیا جواب دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ضیاء الرحمن صاحب کا درس سنا، وہ بنیادی بات ہے. پھر جواب کی بات دوسری ہے. تو آپ ہمیشہ یہ سمجھیں بنیادی طور پر غیر مسلم سے جو بھی سوال ہوتا ہے فوراً اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں. سوال یقیناً مختلف ہوتا ہے، ان کی کم علمی اور کم سمجھے اور نادانی کی وجہ سے ایسے سوالات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، کدھر ہیں، یا ان کی شخصیت کو مدعو کیا جائے. ہرگز ایسی بات نہیں. یقیناً ان کے معجزات ہیں، یقیناً وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے کیسی ذات کی ضرورت ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. عبادت ہم کیسی ذات کی کریں، اس کا جواب یہ ہرگز نہیں دینا ہے ہم کو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ برائیاں ذکر کریں جو بائبل ہی میں غلط طریقے سے آئے ہیں، یا ان کی شخصیت کو مجروح کریں. یہ جواب دینے کا ایک غلط انداز ہوگا، ایسا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ضرور ہیں، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ضرور پیدا کیے گئے ہیں، مگر عبادت کے لائق کیسی ذات ہونی چاہیے، اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، اور کوئی نبی اور کوئی ولی یا کوئی بھی پیر کوئی بھی نہیں آئیں گے. کیونکہ جو اوصاف عبادت کے لائق ہیں وہ تو کسی کے اندر نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، بہت اچھے انداز سے ذرا سمجھا رہے تھے. وہ درس آپ اچھی طرح سنیں. اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے دو دلائل ہیں، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا. یہ اصل چیز ہے، یہ پازیٹو جواب ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا ہر جواب ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی میں دعوت ہے ہماری. تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ استعمال کرنے والا اصل میں ربوبیت کو نہیں سمجھا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو جیسے پہچاننا تھا وہ نہیں پہچانا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا الٹا سوال کر دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ کا صحیح تعارف ان کے سامنے پیش کریں، اب اس کے بعد کہیں کہ ایسا اگر کوئی رب ہے تو لاؤ. تو اس کا جواب ہر ایک کے پاس یہی ہے. اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کون پیدا کیا، کہیں گے اللہ. تو خود بخود ان کی فطرت جاگ جائے گی اور کہیں گے تو یہ تو سب اللہ کرنے والا ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے. چنانچہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، یہ سب سے بڑی اور بنیادی بات ہے. اور یہی مطلب ہے اس آیت کا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی چھوڑو عیسیٰ کی معجزات کیا ہیں، ان کی کرامتیں کیا ہیں، یہ کیا ہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ بات، مشترکہ بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت کو تم بھی مانتے ہو، ربوبیت کو ہم بھی مانتے ہیں. جب ہم سب کہتے ہیں کہ رب ایک ہی ہے اور سب کرنے والا وہی ہے، تو پھر ہم کیوں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کریں بھائی؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہی مطلب ہے اس آیت کا. حالانکہ اس آیت کو کوئی دوسرے معنی میں لیے ہیں، لیکن اصل مطلب یہ ہے کلمۃ سوا سے مراد یہی انصاف کی بات ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اب رہی دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے سلسلے میں، تو ہم یہ بتانا ہے کہ یقیناً سارے معجزات ہیں اور بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے ان کو ضرور پیدا کیا ہے، مگر ایسے ہی معجزات اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له كن فيكون. عیسیٰ کو تو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اس سے بڑی بات اگر یہی سوچ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے، تو پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کلمہ کن سے اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کر دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا جواب دیا ہے. اور رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یقیناً ایک ایک نبی کو الگ الگ معجزے اللہ رب العالمین دیا ہے. اب ہم اس کا مقابلہ کرتے نہیں بیٹھنا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیے تو چلو کون مردوں کو زندہ کیے بھائی، ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ ایک نبی کو دیا ہے، کوئی ضروری نہیں. اور ایک معجزہ دوسرے نبی کو ملتا ہے اور وہ ایک معجزہ دوسرے نبی کو ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ مردوں کو زندہ کرنے والے ہی پیدا ہو جائیں، ایسا کوئی ضروری نہیں. حالانکہ مردوں کو زندہ کرنے کا معاملہ بھی الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کئی اور نبیوں کو بھی دیا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اس آیت کی تفسیر میں بات آئی ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے. بائبل میں بھی وہ بات ہے کہ وہ لوگ تعاون کے ڈر سے یا جہاد کے ڈر سے وہ لوگ بھاگ کے چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی. کئی برسوں کے بعد، کئی زمانے کے بعد حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ رب العالمین نے ان کو بتلایا تھا اور اگلی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا تھا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر کے گزر گئے تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے پھر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو ایسا مرنے کے بعد زندہ کرنا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہے. وہ جو گائیں کا قصہ ہے تو اس میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو ماریں گے. تو کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے. آخر وہ شخص اٹھ گیا اور زندہ ہو کر خاطی کا نام بول کر مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ بات صادر ہوئی ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات صادر ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں. تو ہم ہر چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے رہنا جب تک ہماری بے چینی ختم نہیں ہوتی، ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہے، تو وہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لوگ زمین پر اپنے معجزے دکھائے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر پلانٹس پر اپنا معجزہ دکھایا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا پھر جڑ جانا کتنا بڑا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو خیر بہرحال بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں. اس کی تفصیلات کو مجھے موقع نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے اصل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی معجزے ہیں وہ معجزے تقریباً اس سے ملتے جلتے معجزے اسی زمانے کے دیگر انبیاء کے بھی ہیں، تاکہ لوگ اس اشتباہ میں نہ پڑیں کہ یہ خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ہے اس لیے وہ الوہیت کے لائق ہیں. تو اس اشتباہ کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی زمانے کے، انہی کے دور کے، انہی کی کتابوں میں ایسے بہت سارے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں. جیسے پرندوں کا معجزہ، انہی کی کتابوں میں بھی یہ بات مشہور ہے، واقعہ ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ جانتے اچھی طرح. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ قال ولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لاتے؟ ہاں ایمان لاتے ہیں. قال بلا ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. پرندے کو کاٹ کر بوٹی بوٹی بنا کر اس کے ٹکڑوں کو ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ کے اللہ کا نام لے کے پکارتے ہیں تو سارے پرندے فضا میں جڑ جاتے ہیں، ہر ایک کا گوشت پوش اسی کے لائق جڑ جا ہے، اور پھر پھڑ پھڑاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو اڑانا، ٹکڑے کرنے کے بعد بھی سبحان اللہ کیسے عجیب عجیب معجزے. تو میرا معجزوں کی دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے. ویسے معجزے دکھائیں گے تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہوگی، مگر اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ دیگر معجزوں کو پیش کر کے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام کو گھٹایا جائے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اس انداز سے اگر آپ گفتگو کریں گے تو سننے والے عیسائی حضرات کے دل میں بھی ایک قسم کی الفت اور محبت پیدا ہوگی، اور وہ بھی بجائے بحث کرنے کے آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی قدر کو باقی رکھتے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں
شاید اس وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب سمجھ میں ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور حسن طریقے سے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.